جو رمضانوں میں کرنے کی ہے وہ نوافل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت. رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہر موقع کی عبادتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ حج ہے تو حج میں کس عبادت کو زیادہ پسند کیا گیا؟ فرمایا جو حاجی کثرت سے تلبیہ پڑھے گا وہ زیادہ پسندیدہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن کون سی عبادت کثرت کی ہے؟ وہ درود شریف کا اہتمام ہے. رمضان المبارک میں کون سی عبادت کثرت کی ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت ہے. آج بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ ہر علاقے میں مل جائیں گے دن میں ایک قرآن پڑھ لیتے. آدھا قرآن پڑھنے والے موجود ہیں, ایک قرآن پڑھنے والے موجود ہیں. انسان کا قرآن سے تعلق ہو. یہ قرآن یہ دلوں کا زنگ بھی دور کرتا ہے, یہ دلوں کا غم بھی دور کرتا ہے. عجیب بات. صحابہ کی عبادتیں کیا ہوتی تھی؟ قرآن قرآن قرآن, یہ ان کی عبادتیں ہوا کرتی تھی. اللہ کرے کچھ ایسا تعلق نصیب ہو جائے اس رمضان میں قرآن سے کہ پھر یہ بقیہ سال کے مہینوں میں بھی یہ ہم سے چھوٹے نہیں. تو قرآن ہے, پھر ذکر ہے. اب انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ذکر میں کروں. حدیثوں میں کثرت سے کن اذکار کی فضیلت بیان کی گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی روزمرہ کی زندگی میں کون سے اذکار کیا کرتے تھے؟ تو میں مختصر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. نمبر 1, تہجد سے مسلمان کا دن شروع ہوتا ہے. مسلمان کا دن سورج نکلنے سے نہیں شروع ہوتا, مسلمان کا دن تہجد سے شروع ہوتا ہے. اس کی زندگی کی روٹین تہجد سے شروع ہوتی ہے. اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں یا تو راتوں کو رو لو یا دن میں رو لو, ایک جگہ تو رونا ہے. جو راتوں کو رو لیتے ہیں اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے, اپنی پریشانیوں کے لیے ہاتھ پھیلا کے, اللہ دن کے رونے سے ان کو بچا لیتے. تہجد میں کیا کرنا ہے؟ تہجد میں نوافل کے بعد کیا کرنا ہے؟ تہجد کا خاص عمل استغفار ہے. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ دے دے. وہ جو سحری کا وقت ہے, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. اللہ تعالیٰ کو اس وقت بہت پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو تہجد کے وقت اپنی زندگی کی غفلتوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے. استغفر اللہ ربی, یہ والا استغفار یاد کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تہجد میں آنسو بہ رہے ہو, یا اللہ غفلت کی زندگی گزر رہی ہے اور انسان استغفار کر رہا ہو, آپ دیکھیں زندگیوں کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور انسان خود محسوس کرے گا یہ تہجد کا استغفار. تو کچھ اس طریقے سے ہو جائے. اس رمضان اللہ سے ایسا مانگ لیں کہ بقیہ زندگی بھی یہ چیز نصیب ہو جائے. نصیب والوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں. یہ حاضری ہے, خصوصی حاضری اللہ کے دربار, احکم الحاکمین شہنشاہ کے دربار کی خصوصی حاضری. تو تہجد میں استغفار ہو جائے, یہ پڑھنے کی چیز ہے. پھر اس کے بعد اذانوں کو ہم سے ایک غفلت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ, یہ جو اذان ہے اللہ اکبر شاہی دربار سے اعلان ہے, اس کو توجہ سے سننا چاہیے. اور اس کے بعد کچھ مسنون اذکار حدیثوں میں بتائے گئے ہیں, مسلمان خود بھی کرے, اپنے بچوں کو سکھائے, روٹین بنائے. ہمارے اندر یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہماری زندگی میں برکتیں لے کے آئیں گے. تو اس میں اذان کو سننا, اذان کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا, اذان کے بعد درود شریف پڑھنا, اور اذان کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا یہ پڑھنا. 4. نمبر 5 اللہم رب هذه الدعوة التامة یہ پڑھنا. اور نمبر 6 اس کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک اللہ والے انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا سب سے زیادہ جو دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں وہ آذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے جو دعا رکھی وہ آذان کے بعد رکھی. اپنی امت کو جو تعلیم دی میرے لیے دعا کرو, کب کرو؟ اللہم آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ, یہ آذان کے بعد رکھ. یہ ہے ہماری زندگی میں کرنے کی چیزیں. تو آذان کے بعد یہ 6 کام
یہ حضور کی سنت ہے، یہ آپ کو حدیثوں میں ملے گا، یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے، اس کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نماز کے بعد کے جو مسنون اذکار اور دعائیں ہیں جو حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں، آج اگر حضور ہوتے امت کو یہی سکھاتے تو مسلمان کو ان دعاؤں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو دعائیں حضور سکھا کے گئے ہیں ان پہ تو قبولیت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ہر مسلمان کو یہ دعا آنی چاہیے۔ نماز کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ اللہم انت السلام والی دعا ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا اہتمام ہر مسلمان کرے۔ یہ نماز کے آیت الکرسی کا اہتمام ہر مسلمان کرے۔ اچھا، اس کے بعد ایک خاص عمل ہے جو ہمارے ہاں حیرت کی بات ہے کہ مسلمان اس عمل کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں اتنی بدامنی ہو، چور ڈاکو ہو اور نفس ہو، شیطان ہو، اتنے دشمن انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور انسان اپنی حفاظت کا اہتمام نہ کرے۔ حیرت کی بات ہے کہ مسلمان کیسے ان دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی چند دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، انسان ایک قلعے میں آ جاتا ہے، ایک حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ کی۔ بسم اللہ الذی لا یضر ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہے، دعائے ابو الدرداء ہے، اور سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص ہے، آیت الکرسی ہے۔ اس طرح کی چند مختصر دعائیں ہیں۔ یہ بڑے اہم چیزیں ہیں۔ جو لوگ خود اہتمام نہیں کر رہے، ان کے بچے اہتمام نہیں کر رہے، وہ خدا کی حفاظت میں نہیں ہیں۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو صبح ہوتے ہی ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ پھر چند تسبیحات حدیثوں میں ان کی بڑی فضیلت ملی ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے اس کا اہتمام نہ کیا، آخرت میں ہم روئیں گے۔ ان میں سے ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے پیارے کلمات ہیں۔ حضور نے فرمایا پڑھنے میں ہلکے، کل قیامت میں جب ترازو میں انسان کی نیکیاں تلیں گی اس وقت یہ بڑے بھاری ہوں گے۔ تو ایک تسبیح اس کی صبح، ایک تسبیح اس کی شام کو پڑھ لینی چاہیے۔ پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مسلمان سے نہیں چھوٹنا چاہیے، بہت عظیم کلمہ۔ پھر جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ پڑھ لے گا، ہر شر سے، شریر سے حفاظت میں آ جائے گا انسان۔ یہ شیطانی طاقتوں سے انسان حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ عمل ہے، ہم نے یہ چھوڑے ہیں، اس لیے انسان حیران ہے کہ جی نہیں لگتا، مسجد میں جی نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگتا، دعا میں جی نہیں لگتا، ان خیر میں جی کیسے لگے گا؟ خیر کے کام انسان کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ چوتھے کلمے کا انسان۔ پھر درود شریف ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کوئی دن مسلمان کا ایسا نہ ہو درود شریف کا اہتمام۔ درود شریف بھی ایسی عبادت ہے، اس سے انسان غم سے نکلتا ہے۔ پھر اللہ توفیق دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ چھوڑنے کا نہیں ہے، یہ کلمہ انسان کو دین پہ جماتا ہے اور قبر کے سوال آسان کرتا ہے۔ یہ کلمہ میزان کے اندر بہت زیادہ وزنی ہے۔ یہ کلمہ ہدایت ہے، یہ دلوں کو نور دینے والا کلمہ ہے۔ مسلمان ہو اور اس کی روزمرہ کی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ابھی اس نے قبر کو مسئلہ نہیں بنایا، اس نے آخرت کو بھی اپنا مسئلہ نہیں بنایا۔ تو بھائی رمضان میں کم سے کم 500 مرتبہ اس کا اہتمام ہو جائے، پر آدمی عادی بنائے ان خیر کی کلمات کا۔ اللہ کی قسم ان سیاست کی بحثوں سے اور ان باتوں سے، ان لایانیوں سے، غیبتوں سے ہماری آخرت کا سفر خراب ہو رہا ہے۔
اور ہم بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ان زبانوں کو عادی بنائیں، خیر کا عادی بنائیں. کیا یہ زبان خیر کا عادی بنے گی، زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو لا الہ الا اللہ، یہ میں نے وہ مسنون اعمال بتائے. مزید آپ شامل کرنا چاہیں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیحاں پڑھیں. اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمے ہیں، یہ خزانے ہیں، یہ خزانے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں. سب یہی رہ جائے گا، ایک کفن میں ڈال کے قبر میں ڈال دیا جائے گا، عمل ساتھ جائے گا. میرے بھائیوں، عمل کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، ہم کہاں لگ گئے؟ تو یہ عمل ہے، اس کا اہتمام ہو. یہ اعمال میں نے آپ کو بتائے، ان کا اہتمام ہو.